آنا. اب آپ بتائیے, اردو آپ جانتی ہے نا جی ہاں جی. جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع کا مطلب نہیں پتا مجھے. جمع سیکس کو کہتے ہیں یا انٹر کورس کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک, پھر ٹھیک ہے, ایک منٹ رکیے. ہاں, مطلب یہ شادی شدہ عورتیں تھی جو صحابہ ان کو پکڑ کے لے کے آئے تھے, قیدی بنائے تھے, سلیوز بنائے تھے. ان کو تھوڑا ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ یہ شادی شدہ ہیں, ہم ان کے ساتھ سیکس یا انٹر کورس کیسے کریں. ٹھیک ہے, اب وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یار کیا کیا جائے. اب اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء, یہی والی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے حلال ہے جب ان کی عدت ختم ہو جائے. اب آپ بتائیے. اچھا آپ بولیں اچھا, گے ایک منٹ ساحل بھائی, آپ نے قرآنی آیت تو پڑھی ہے, آپ نے تفسیر بھی پڑھی ہوگی پھر. یہ تفسیر ہے اس کی, یہ جو حدیث ہے یہ اس کی تفسیر ہے. نہیں, تفسیر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ. آپ غزوہ یہ حنین کی بات کر رہے ہیں, وہاں کی سچویشن, وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, وہ کیسی کیفیت تھی, یہ سب تفسیر میں بیان ہوتی ہے. حدیث میں تفسیر آپ سے نہیں یہ ہے. کہہ رہا ہوں میڈم, آپ کو پھر بالکل بھی اسلام کا نالج نہیں ہے. آپ کوئی عالم سے رابطہ کرے. جو حدیث ہے اور جو تفسیر لکھی جاتی ہے نا, وہ خود حدیث کی روح سے, حدیث کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے. چلیے ہم ایک کام کرتے ہیں, اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے, حالانکہ میں نے اس آیت کا شان نزول آپ کو بتایا کہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے. میں آپ کو تفسیر بھی بتا دوں گا, اس میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گا, میں بتا دوں گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طریقے سے لونڈی الفاظ کو ایک دم ہلکے میں لے رہے تھے, آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اگر غیر مسلم عورتیں یا وہ اگر شادی شدہ بھی ہے تو ان کے ساتھ انٹر کورس کرنا بالکل درست ہے, جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم ایسے مذہب کو ہم صحیح دیکھیے, مانیں. میرے پاس ایک اور پوائنٹ آف ویو آیا, میں بتاتی ہوں. یہ ہے کہ ہاں جیسے کہ غزوہ حنین کی بات چل رہی تھی, تو بہت سے مشرک بھی انتقال کر گئے, چلے گئے دنیا سے. اب ان کے پیچھے جو تھی, ان کی بیویاں تھیں, ان کے بچے تھے. تو عدت کا مطلب تو مجھے بھی سمجھ آتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو 40 دن تک عدت پر بیٹھنا پڑتا ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ پریگننٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے 40 دن کے اندر. اور یہاں پہ جو آپ نے بات کری نا صحابہ والی, تو وہ اس لیے کہ شاید ان مشرک عورتوں کو سہارا مل جائے گا اگر ان کو کوئی نہیں پالنے والا. نہیں, اگر دیکھیے, اگر سہارا ملنے کی آپ بات کر رہی ہے اور اس میں مزے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں. حالانکہ آپ کا جو بولنے کا جو بات ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ لوگ سیکسول انٹرکورس کے لیے کترا رہے تھے اور ان کے جو شوہر ہے وہ تھے. یعنی کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر اگر ہوں گے تو آپ کہہ رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو یہ بیچارے ان کو سہارا دے رہے تھے, یہاں پر بلکہ عدت کا یہ بھی تو ذکر ہے. ہاں, عدت وہ اس کے لیے ہے تاکہ مطلب وہ آلریڈی اگر پریگننٹ ہے وہ, تو آپ سیکس کرو گے تو پتا نہیں چلے گا کہ وہ آپ کا بچہ ہے یا اس کے پہلے شوہر کا ہے. بس اس کے ایک پریکاشن کے لیے وہ عدت ہے سر, میڈم جی سمجھیے, وہ صرف ایک پریکاشن کے لیے عدت ہے. ادھر سوال عدت پہ نہیں ہے, ادھر سوال یہ ہے کہ جو لونڈی ہوتی تھی, سلیوز ہوتی تھی, ان کے ساتھ سیکس الاؤڈ تھا, بلکہ یہ لوگ کوئٹس انٹرپٹس بھی کرتے تھے تاکہ یہ جو ان کے ہاتھ میں جو سلیوز لگی ہے ان کو کہیں بچہ نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے, اور یہ سلیوز کو بیچا بھی کرتے تھے. چلیے میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے اور کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیے, سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 2517 کیا لکھا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الولاد بیچا کرتے تھے اور نبی کریم ہمارے درمیان زندہ تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے.
آپ سہارا دینے کی بات کر رہی ہیں, یہاں تو بیچا بھی کرتے تھے یہ لوگ, ٹریڈنگ. اب اس پہ کیا دفاع کریں گی آپ؟ آپ بتائیے مجھے کہ آپ کے شوہر کو, آپ کے شوہر زندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ کو بانٹا جا رہا ہے, آپ کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے, اور اس کے بعد جو مطلب آپ کے ساتھ اگر سمجھو معاملہ پورا ہو گیا, اس کے بعد آپ کو بیچا بھی جا رہا ہے. آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہیں انونیمس جی؟ جی میں بالکل ڈیفینڈ کرتی, اور مجھے اس میں بہت سوچنے کا وقت چاہیے, کیونکہ میں کوئی امپلسولی جواب نہیں دینا چاہتی, مجھے اس میں سوچنا ہے اور میں سوچ کے جواب دوں گی. اچھا, یہ جو ہم نے ابھی بتایا ہے, میں نے ابھی, بلکہ ایڈم آپ کو اور تفسیر کے ساتھ بتائیں گے کیونکہ آپ کو تفسیر بھی دیکھنا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا میں نے جس طریقے سے پیش کیا ہے, وہ اس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہو تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام واقعی میں اچھا ہے, محمد صاحب واقعی میں اچھے ہیں, یا پھر ایسے شخص کو دیکھیے, ہم... آپ نے مجھے نا ایک چھوٹی سی بات مطلب ایک ٹکڑا بتایا ہے, میں ایک ٹکڑے کے بنا پہ پورے اسلام کو جج نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی سی بات ہے, مجھے آپ بتا دیجئے یہ چھوٹی سی انونیمس جی. بات نہیں, بھلی بڑی بات ہے, پر اسلام میں اس کے علاوہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں, یہ بھی ایک بڑی بات ہے, ان میں سے بھی بڑی بات ہے. تو میں باقی ساروں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے بارے میں سوچ کر میں اسلام کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتی. ایک بات بتاؤ مجھے انونیمس جی, ایک آپ کو دودھ کے گلاس میں, ٹھیک ہے, ایک بوند اگر پیشاب کا ملا کے دے دیا جائے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ دودھ آپ پیئیں گی؟ بالکل نہیں. ہاں, تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب سے سچا ہے. محمد صاحب جو ہے رول ماڈل ہے, تو اس میں اگر ایک برائی بھی ایسی نظر آ گئی جو آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں یہ برائی ہے, تو اس کو آپ ایکسیپٹ جو ہے نہیں کر سکتی. اس کی میں اس مثال میں پر نے آپ کو ریسرچ دودھ کروں اور گی. پیشاب کی دے دی ہے. میں جی میں اس سے میں اپنے سینئرز پہ بات کروں گی, ان سے پوچھوں گی, سوال کروں گی, اور میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کو آگے جواب دوں گی, کیونکہ میں ایسے ہی جی, نہیں جواب دے سکتی. لیکن یہ طریقہ تو ایز آف ناؤ تو طریقہ غلط لگ رہا ہے نا آپ کو؟ دیکھیے, آپ نے یہ آیت کہاں سے لی ہے؟ آپ نے گوگل سے لیا, آپ نے کون سی نہ ویب نہ سائٹ سے نہ لی ہے؟ اچھا, ایک کام کریے, آپ کے پاس گھر میں قرآن ہے؟ جی ابھی موجود ہے؟ جی ہاں. لیجئے سورہ نساء کھولیے, سورہ نمبر 4. ایک منٹ. مین وائل دوستو, میں نے آج ایک ریکویسٹ نہیں کی, وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. انونیمس جی کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی گوگل سے آیت اٹھا لی, اور یہ بہت بڑا اعتراض ہمارے مومن بھائیوں کا رہتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی مرضی سے کوئی آیت بتا دی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ خود اسے کھولے, اور یہ ڈاؤٹ ان کا کلیئر ہو جائے کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ کوئی فیک چیز نہیں بتا رہے, کوئی فیک ریفرنس نہیں ہے, بلکہ جو اسلامک ٹیکسٹ میں لکھا ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دوستو. اور مجھے امید ہے کہ پھر سے مجھے یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کو ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے. ایڈم بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب 4 چاند لگ جائے گی اس سٹریم میں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ غالب بھائی بھی جڑے تاکہ چاند تارے ستارے سب سٹریم میں لگ جائے. ایڈم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سر بہت مہربانی بلانے کا سر, آپ کا بیسیکلی انونیمس جی بات کا یہ شکریہ. امپورٹنٹ نہیں ہے ایڈم کہ میں آپ کو بلاتا ہوں, بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑتے ہو, تو یہ سر بڑی بات ہے. بہت مہربانی سر, بہت مہربانی آپ کی. نہیں, انونیمس جی کا شکریہ کہ وہ آئی ہوئی ہیں اسٹریم میں اور اسٹریم کے ساتھ جی, جڑی ہوئی ہیں. انونیمس جی سے میں کہنا چاہوں گا, اگر وہ سن رہی ہے تو, یہ وہ ان قرآن کے دیکھنے گئی ہے. ہاں ان کے پاس جون سی تفسیر ہے نا, میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں, ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی طرف جناب, تھی. میں نے کھول لی ہے, کھول لیا. جی ہاں, جی کھول سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک اب ہے, پڑھیے. کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی ٹھیک ہے, پڑھیے.
اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں تم کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے نہیں، رہو۔ یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر؟ کم آن، اور خود سورہ پڑھیں۔ نساء سورہ میں نمبر 4 سورہ نساء کی 24 آیت 24 نمبر 24 24۔ جی ہاں 24 کھولیے۔ 24 جی۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ٹھیک ہے، ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ عفیفہ ہو، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی ٹھیک کے ہے، ساتھ نکاح کرنے روک کی دیجئے، اجازت اس شخص یہ کو آپ ہے جسے گناہ اینونیمس روک دیجئے۔ اینونیمس جی آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا آپ ایسا کریں، یہ قرآن تو آپ کسی ویب سائٹ سے ہی پلے کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس نہیں فزیکل قرآن نہیں نہیں، میرے ہے۔ پاس فزیکل قرآن ہے پر میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا، میرے پاس اوکے اس کا ایک اسپیکر کائنڈ آف ہے، میں اوکے، اس اب ذرا ایک کام کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کھلم کھلا سیکس کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 ذرا پڑھیے پلیز، خود پڑھیے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیے ذرا۔ اچھا دوستوں میں ایک بات بتا دوں، آج کا یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا، لیکن چونکہ انونیمس جی ایک تحقیق کے مرحلے پہ ہیں، اس لیے ہم نے ایک ایکسیپشن ایز این ایکسیپشن ہم نے ان کے ہر سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور آؤٹ آف دی ٹاپک ہم اسٹریم کو ایز آف ناؤ چلا رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں اگر انونیمس جی اپنی سوچ اور اپنی بات میں اگر وہ سچی ہے تو یہ ہماری محنت جو ہم یا جو چیزیں بتا رہے ہیں اگر وہ واقعی میں سچی ہے، اسی طریقے سے ہے جیسے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، تو انونیمس جی ایک دن ضرور ہماری اس ٹیم میں جڑنے والی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہم سے کہیں گی کہ ہاں آپ لوگوں نے جو بتایا تھا وہ بالکل درست ہے، اور میں اس چیز کو قبول کرتی ہوں کہ یہ واقعی میں غلط ہے، یا پھر اگر ان کے پاس اس کا جواب ملتا ہے تو بھی وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی سوچ یا آپ نے جو بتایا وہ غلط تھا، اس اصل ماجرا جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ صحیح کہا ایڈم جی میں نے؟ بالکل بے شک صحیح کہا سر، یہ اسکرین شیئر کرا دیں تاکہ جو لوگ لائف میں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ لگ جائے، کیونکہ وہ تو اپنے قرآن پہ پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ سوری، قرآن مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا، آیت نمبر 5 اور 6 جی سسٹر، رائٹ؟ جی سسٹر، سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تمام لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں، میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی۔ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، میلز کی بات ہو رہی ہے، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ کون سی تفسیر پڑھنا چاہیں گی آپ اس سلسلے میں وہ کھول دیتا ہوں۔ پرانی والی آیت کی بھی جون سی آپ پڑھنا چاہیں گی میں وہ کھول دیتا ہوں، 4:24 کے لیے بھی جون سی کہیں گی وہ کھول دوں گا۔ بالکل، اور اشوک کمار سنگھ جی نے 100 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے، بہت اسی بہت آیت شکریہ کی اشوک کمار تفسیر جی۔ بتا دیجئے، کس آیت کی سسٹر؟ یہ جو آپ نے ابھی پڑھی۔ جی، آپ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کوئی عالم جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے، آپ سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ میں فرقاؤں پہ نا بلیو نہیں کرتی، لیکن آپ شیعہ ہیں کہ تو سنی ہے؟ میں پھر وہ والی تفسیر بولوں نا۔ نہیں، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، نہ مجھے شیعاؤں کے بارے میں اتنا پتا ہے، نہ مجھے سنیوں کے بارے میں اتنا پتا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں۔ اوکے، آپ کا چلو کوئی بھی آپ کا پیش کر دو ایڈم، ٹھیک کوئی بھی پیش کر دو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، لیں جی ہم چلے جاتے ہیں سورہ المومن۔ یہ ایک سیکنڈ، یہ انونیمس بند جی کیجیے ذرا۔ آپ کا وائس آپ بند کر دیجئے۔ ہاں ایڈم بولیے۔ اوکے 23:6 میں سر کھول رہا ہوں اس وقت تفسیر۔
یہ لے جی ساری پڑھ لیتے ہیں سر, تینوں چاروں پڑھ لیتے ہیں, کیا مسئلہ. سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ابن عباس کی, save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 تو آپ کو بیویاں ہیں, اس کے علاوہ slaves کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی رکھ لیں, اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں, جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤس. کیا ایکسپٹ؟ آیت نمبر 4, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤسز, دیٹ از ٹو بی دیئر اسپاؤسز, اینڈ وٹ دیئر رائٹ ہینڈ possesses, that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see ابن کثیر جو ہے اس کے ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 پورا کا پورا اس کے اندر ہے. تو اینن پور جی مین وائل کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی کی انٹری ایک دم صحیح وقت پہ ہوئی ہے. بالکل ایڈم بھائی ہمیشہ صحیح ٹائم پہ انٹری مارتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور سر یہ دیکھیں, دے آر فری فرام بلیم بٹ ہو ایور سیکس بیونڈ دیٹ, میننگ ادر دین اے وائف اور اے سلیو گرل, وہ اگریسرز میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینڈ ہیئر اٹ سیز دیٹ permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim جو کہے کہ سلیو گرل کے ساتھ سیکس الاؤڈ نہیں ہے. اچھا, میں اس میں صرف ایک کلیریفیکیشن دے دوں جو بتانے کی کوشش کی کیا کیوں ہو رہی ہے ایڈم اور میری طرف سے. اس سے پہلے کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں ساحل جی اینڈ ایڈم بھائی کوئی نوٹی آیت حدیث. بالکل یہ سب نوٹی نہیں بلکہ دکھ دینے والی آیتیں ہیں. انونیمس جی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیکس سلیوز کے ساتھ یا سلیوز کے ساتھ شادی کرنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ بنا شادی کے بنا نکاح کے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, بلکہ آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. بلکہ جو سلیوز تھی ان کے لیے تو پردہ بھی نہیں تھا, بلکہ لاسٹ 2 سٹریم میں ہم نے کور کیا تھا جو عمر تھے وہ انس کی سلیوز کو مار کے کہتے ہیں کہ وہ جو سلیو تھی وہ اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہے, تو ان کو مار کے کہتے ہیں کہ فری جو آزاد عورتیں ہیں ان کی متشابہت یا ان کے جیسے آپ بننے کی کوشش نہ کرو. تو یہ مقام جو ہے اسلام دیتا ہے. اچھا سسٹر یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں عربی کے علاوہ شاید کم ہی ملیں. یہ شبہ ہے حدیث ماریت القبطیہ. ماریت القبطیہ جو ہے نا محمد کی ایک سیکس سلیو تھی جو کہ ان کو تحفے میں ملی تھی. جو محمد کا واحد بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے ابراہیم, وہ ماریت القبطیہ سے ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے اسکالر سے پوچھ سکتی ہیں. یہاں پہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ حدیثوں کے مطابق ماریا قبطیہ جو ہے وہ محمد کی بیویوں میں سے تھیں یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے کیونکہ آپ نے کہا آپ کے پاس عربی کا قرآن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. جی عربی پڑھنا آتی تو ہے پر یہاں پہ زیر زبر تو نہیں لگا ہوا, جیسے کہ میں ایسے صحیح پڑھوں نہیں پڑھوں. کوئی فرق نہیں پڑتا سسٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا زیر زبردست لگا ہو کہ نہ لگا ہو. لیکن چلے ہم ایسا کرتے ہیں, میں گوگل سے ٹرانسلیشن لے لیتا ہوں اس کی انگلش میں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں میں گوگل کی ٹرانسلیشن کو نہیں چلے ایکسپٹ پھر کر آپ ایسا سکتی. کریں, آپ خود پڑھ لیں, یہ لیں پکڑیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انس بن مالک نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ ان رجال کانا یتیم, یہ جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیو تھیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سارے لوگ یعنی متفقہ علیہ یہ آپ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلیو تھیں, وہ ان کی بیوی نہیں تھیں. اور جو واحد بیٹا پیدا ہوا تھا,
ہاں جی بولیے. ایڈم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ حدیث بھی بتا دو نا سنن نبی داؤد کی کہ محمد صاحب اپنی باندی کے ساتھ سیکس کر رہے تھے تو عائشہ اور جی جو وہ قرآن کی حفصہ ہے, تفسیر کے اندر بھی ہے, وہ قرآن کی تفسیر کے اندر ہاں, بھی ہے اور سنن وہ. نبی داؤد میں بھی صحیح حدیث ہے, وہ جی صحیح بالکل حدیث ہے وہ. بالکل, یہ اسی لیے میں بالکل وہ بھی دکھاتے ہیں سر. آپ وہ کھول لیں, میں اتنی دیر میں یہ والا کر لوں, اتنی دیر میں آپ وہ کھول لیں. ٹھیک. تو سسٹر بات یہ ہے کہ جو سلیوز ہے نا, فیمیل سلیو کیپٹیوز آف وار, آپ اب رجال کا تو آپ کو مطلب پتا ہے نا کہ وہ سلیو ہے. آپ یہاں پہ مختلف جگہ پہ دیکھ لیں گے کہ وہ زنا میں شامل نہیں ہے, اور ماریات القبطیہ بھی جو ہیں وہ ان کی بیویوں میں سے نہیں تھیں, اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ, کہ یہ مسلم, امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, اور اس ادھر ابن قیم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. کدھر ہے,